ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی ہے۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور پھر کہا کہ چلے جاؤ اب یہاں سے۔ لوگ وہاں سے چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام روک دیا ہے اور وہ عورت ہم سے چھڑا لی اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں ان کی جو جگہ ہے یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کی خبر معلوم ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کس وجہ سے کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو انہوں نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے جا کر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا علی کیا وجہ ہے، تم نے لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بدکار عورت کو سنسار کرنے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا کہ میں نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد مبارک سنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں۔ اسلامی انصاف کی اتنی بڑی مثال جہاں ملتی ہے، یہ واقعہ ہے جس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور عقل مندی کی ایک مثال سامنے آتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث پر گرفت کتنی مضبوط تھی۔